کے مضامین کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء کے مضامین کا ہم سرسری جائزہ لیں گے۔ ایک دفعہ ہم اس میں سے گزریں گے، اس میں آپ کو آیت نمبر بتاؤں گا اور اس آیت سے کون کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے وہ بتاؤں گا، اور پھر اس میں سے کچھ مضامین کا ہم تفصیلی وہ خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو سورہ النساء، اس کا تعارف جو ہے کل کی نشست میں الحمدللہ ہو گیا تھا، اور یہ مدنی سورت ہے۔ تو اس سورت کے اندر غزوہ احد کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے احکام دیے۔ مثلا آیت نمبر 1 میں تقوی کا حکم اور پیدائش و صلہ رحمی کی یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک میں یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم ہے، اور ایسے ہی کم مہر کے عوض یتیم لڑکی سے نکاح کی مخالفت ہے کہ تھوڑا سا مہر دے کر یتیم لڑکی سے نکاح کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 4 عورتوں سے شادی کی اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص عدل نہ کر سکے 4 بیویوں میں تو پھر وہ ایک شادی کرے گا، اس پر اکتفا کرے، اور شادی کے وقت عورت کو مہر دینا واجب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 سے شروع ہوتا ہے کہ جو یتیم لوگ ہیں اور وہ بے عقل ہوں تو پھر ان کو مال خرچ کرنے پر پابندی لگانی چاہیے، کہ بے عقلوں کے لیے اپنے مال میں تصرف پر پابندی ہونی چاہیے، ان پر حسب دستور خرچ کرنے کا حکم۔ ایسے یتیموں کا مال اگر ان کے ہم سپرد کریں تو ان کی بلوغت کا امتحان پہلے لینا چاہیے اور پھر ان کا مال سپرد کرنا چاہیے۔ ایسے ہی فقراء کے لیے مال یتیم کو کھانے کا جواز ہے، کہ جو آدمی فقیر ہے لیکن یتیم کی کفالت اس کے ذمہ ہے تو اس کے مال میں سے خود بھی کھائے اور اس کو بھی کھلائے۔ ایسے پھر آیت نمبر 7 سے 10 تک میں وراثتی تقسیم کا حکم ہے، وصیت میں عدل کرنا چاہیے، اور جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور ایسے آیت نمبر 11 میں تقسیم وراثت کا حکم ہے اور علم وراثت سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ایسے ہی آیت نمبر 12 کے اندر شوہر اور بیوی کی میراث، کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو کتنا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی کلالہ کی تعریف، یعنی جس شخص کا نہ تو باپ ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ ایسے ہی جو ماں جائے بھائی ہوں جن کی ماں ایک ہو تو ان کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ وراثت میں حدود سے تجاوز پر وعید، آیت نمبر 13 اور 14 میں وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں ان میں سے حد کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو ہی ماننا چاہیے، ویسے ہی تقسیم کرنی چاہیے۔ ایسی بدکار عورتوں کو گھروں میں قید کرنے کا حکم، پھر اس کا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں اس کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 17 اور 18 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جان نکلنے سے پہلے پہلے، موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے آدمی کو توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 19 تا 22 کے اندر عورتوں کے زبردستی وارث بننے کے کیا معنی ہے، اور ایسے ہی عورتوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت، اور عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا کہ اچھے طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے ان کے ساتھ۔ اور ایسے ہی بعض لوگ عورت کو تنگ کرتے ہیں کہ تنگ ہو کر خود ہم سے جو ہے طلاق کا مطالبہ کر لے، تو مہر جو ہے واپس لینے کی ممانعت اس صورت میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی باپ کی منکوحہ عورتیں بیٹوں کے لیے حرام ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ پاک نے پھر آیت نمبر 23 میں رضاعت کی، یعنی دودھ پلانے کے جو مسائل ہیں، دودھ پلوانا یا دودھ پلانا جو ہے کہ کوئی عورت خود دودھ نہیں پلاتی ہے، اس کسی اور سے پلواتی ہے، تو اس کے بارے میں احکام ہے۔ ایسے ہی جو ربیبہ کہتے ہیں وہ لڑکی کہ جو عورت کے ساتھ پیچھے سے آتی ہے، یعنی پہلے خاوند کی بیوی، یعنی کسی عورت نے شادی کی تھی لیکن شادی کے بعد اس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کی بیٹی ہے، تو اب یہ عورت جب شادی کرے گی کسی دوسرے مرد سے تو یہ لڑکی اس کے ساتھ جائے گی، اس کو ربیبہ کہیں گے۔ اور ایسے ہی پھر حق مہر اس کو دینا
کہ جس کے ساتھ باقاعدہ ہم بستری ہو گئی ہو اس کے ساتھ اس کو حق دینا، اور بعض دفعہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے نکاح کے بعد اور ابھی ہم بستری حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے ہوتے، تو اس صورت میں اس کو کتنا حق مہر دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ آیت نمبر 23 کے اندر بیان ہوا۔ اور آیت نمبر 24 میں ایسی جو شوہر والی عورت ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جس عورت کا پہلے سے نکاح ہوا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسی حلالہ کا جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ متع جو ہے عارضی طور پر نکاح کرنا کسی سے، یہ بھی حرام ہے۔ اور ایسی آیت نمبر 25 میں بیان ہوا اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لونڈیاں ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 29 سے 31 میں تجارت میں جو حرام کمائی کی ممانعت ہے، اور تجارت میں کہ جب وہ ایک مجلس میں کاروباری معاملہ چل رہا ہے تو جب تک مجلس ہے تو اس میں اختیار حاصل ہوتا ہے، تو اس سودے کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 اور 31 میں انسان کو قتل کرنے کی ممانعت ہے، اس پر وعید آئی ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 34 کے اندر نیک عورت کی علامات کیا ہے، اور ایسے جب عورت اطاعت کرے تو پھر کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کو طلاق دینے کا، چونکہ یہ اللہ کے ہاں بہت برا کام ہے۔ اور ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب ان میاں بیوی کا جھگڑا کیسے حل کیا جائے گا، آیت نمبر 35 کے اندر بیان ہوا کہ وہ دو منصف مقرر کیے جائیں گے، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، اور وہ دونوں ان کے معاملات کو دیکھیں گے کہ بھئی کیا یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، معاملات ابھی اس حد تک گئے ہیں کہ نہیں گئے، یا ان کے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو لہذا ان کے فیصلے کو پھر حتمی مانا جائے گا۔ ایسے ہی آیت نمبر 36 کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور پھر والدین رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم، پڑوسی کے حقوق، اور ایسے غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم، اور تکبر نہ کرنے کا حکم، یہ آیت نمبر 36 کے اندر۔ اور ایسی آیت نمبر 37 سے 39 تک بخل کی مذمت کی گئی ہے کہ آدمی کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی انسان خرچ نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں بخل، اپنی زندگی کی ضروریات کو بھی پورا نہ کرنا۔ ایسے ہی آگے فرمایا آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ تعالیٰ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نہ اللہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اس عذاب میں ذرا سی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 43 میں مسئلہ بیان ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے، چونکہ شروع اسلام کے اندر شراب حلال تھی، اور صحابہ کرام شراب پی کر نماز پڑھتے تھے، تو ایک صحابی نے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے پھر سورہ کافرون پڑھی، اور اس کے مفاہیم میں گڑبڑ ہو گئی، تو اسی اللہ نے حکم دیا۔ اور ایسی آیت نمبر 43 میں تیمم کا حکم ہے، اگر غسل کرنا ہے، طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، لیکن پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں پاک مٹی کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی آیت نمبر 44 اور 46 میں ان یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، اور ان کے ان اعمال کی کہ جن کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے، انہوں نے کتابوں میں تحریف کی، تو اس پر انہیں سرزنش کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 47-48 کے اندر جو لوگ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کی تحسین ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر یہ جو ہے یہودیوں کو بخل اور حسد اس کا ذکر کیا گیا ہے، نیک لوگوں کا اچھا انجام اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر امیر کی اطاعت کا ذکر کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہو، امیر ہو، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ ایسے ہے، تو اس صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو قرآن اور سنت میں بات ہوگی وہ سب سے معتبر ترین بات ہوگی۔ ایسی آیت نمبر 60 سے 63 میں منافقوں کی مذمت کی گئی ہے، اور آیت نمبر 64 اور 65 کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی ہونا، واجب ہونا بیان کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 66 تا 70 میں اکثر لوگوں کے حکم کی مخالفت
اکثر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں یعنی بات نہیں مانتے ہیں، تو پھر آیت نمبر 66-70 میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے اور ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی آیت نمبر 71 سے 74 میں جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر ہے، جہاد کی ترغیب کا ذکر ہے، اور ایسے ہی جو مسلمان کمزور ہیں اور ان کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ایسی فرضیت جہاد کو جو پسند نہ کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے کہ جہاد فرض ہے لیکن وہ نہیں مانتے ہیں، اور ایسے جو لوگ جہاد سے ڈر کر موت سے فرار ہونے کا سوچتے ہیں کہ شاید ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے تو موت سے بچ جائیں گے، ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ منافقوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدشگونی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایسے ہی آیت نمبر 80-81 میں منافقوں کی بیوقوفی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 82 اور 83 میں قرآن مجید حق ہے، اللہ کی طرف سے کتاب ہے، حق ہے، صحیح ہے، سچی کتاب ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسی آیت نمبر 84 تا 87 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ خود جہاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہاد کریں، جہاد میں شریک ہوں، بھلے کوئی جہاد کرے نہ کرے، وہ اپنے نفس کے مالک ہے تو لہذا وہ جہاد کرے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، پھر اچھی بری سفارش کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر سلام کا بہتر انداز میں جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 اور 91 میں احد سے واپس آ جانے کے بعد منافقوں کے متعلق صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں، چونکہ منافق جو ہے 300 لوگ جو تھے عبداللہ بن ابئی کے ہمراہ یہ واپس آ گئے تھے عین لڑائی کے جو ہے موقع پر یہ واپس آ گئے، تو یہ ظاہری بات ہے بہت بڑی مسلمانوں کے لیے اس میں آزمائش بھی تھی اور وہ تکلیف بھی ہوئی تھی۔ تو ایسے ہی آیت نمبر 92 اور 93 کے اندر مومن کے قتل کے خطا کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی کہ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اور پھر آیت نمبر 95-96 میں جو لوگ جہاد نہیں کرتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جو لوگ جہاد کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسی آیت نمبر 101 میں نماز قصر کا ذکر ہے، پھر نماز خوف کا، یعنی کہ جو خوف کی حالت میں جنگ میدان جنگ میں جنگ کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد زخمی ہو جانے کے باوجود دشمن کا تعاقب کرنا، ان کے پیچھے جانا، غزوہ احد میں جیسا کہ ہوا تھا، آیت نمبر 103 اور 4 میں اس کا ذکر ہے، اور ایسے توبہ استغفار کا ذکر ہے، اور پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اور پھر شرک کا ذکر ہے، شرک معاف نہیں کیا جائے گا، اور ایسے ہی انسان کا عمل قبول ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکی کے بارے میں حکم ہے، اور ایسی خاوند کی زیادتی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور ایسی عدل قائم کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے کا حکم ہے 135 نمبر آیت میں، اور ایسے مومنوں کو ایمان لانے کا حکم ہے 136 آیت میں، منافقوں کے حالات اور ان کا انجام جو ہے یہ آیت نمبر 137 اور 140 میں، ایسی منافق جو ہے مسلمانوں پر مصائب و آلام کے انتظار کرتے رہتے ہیں کب ان پر کوئی افتاد پڑے گی، مصیبت آئے گی، تو اس کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 142 اور 43 میں منافقوں کا اللہ کو دھوکہ دینا کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور پھر تذبذب کا شکار رہتے ہیں، تو آیت نمبر 44 تا 47 میں کافروں کو دوست نہ بنانا، اس کی کافروں کو دوست بنانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ایسے منافق جو ان کا انجام کار کیا ہوگا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی سب سے سخت جو سزا ہوگی جہنم وہ منافقوں کو ہوگی۔ تو آیت نمبر 48 سے پارہ نمبر 6 شروع ہوتا ہے، تو آیت نمبر 148 اور 49 میں مظلوم کے لیے ظالم کو اعلانیہ برا کہنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جس پر ظلم کیا جائے وہ اعلانیہ طور پر با آواز بلند جو ظالم کو برا کہہ سکتا ہے، اپنی بات لوگوں کو سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عناد تھا، دشمنی تھی دلی، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 155 سے لے کر 59 تک جو ہے یہود کے جرائم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر جو یہودیوں نے بہتان لگایا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا جس کی وجہ سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو ایسے ہی پھر یہ مضمون چلے گا۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہاں آیت نمبر 160 کے اندر اور 62 کے اندر ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لیے پاکیزہ چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دی گئیں، چیزیں حلال تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور آیت نمبر 163 سے 65 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سابقہ انبیاء کی طرح وحی کی گئی ہے، یعنی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، پہلے نبیوں پر بھی وحی آئی، آپ پر بھی وحی آئی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں جو 25 رسولوں کا ذکر آیا ہے، ان میں سے کچھ کا ذکر یہاں پر ذکر کیا گیا، تقریباً 10 نبیوں کا، اور باقیوں کا مختلف جگہوں پر ہے۔ اور ایسے ہی انبیاء کی جو بعثت ہے اس کا کام، اس کا مقصد ہوتا ہے حجت قائم کرنا، تاکہ لوگ اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ نہ سکیں کہ ہمیں تو کسی نے آ کر سمجھایا بتا نہیں تھا۔ ایسی آیت نمبر 171 میں جو مسیحی لوگ ہیں ان کو منع کیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ آرائی نہ کرو، غلو نہ کرو۔ تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 172 اور 73 میں انبیاء اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے کے موجب اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے، یعنی انبیاء بھی اللہ کے بندے، فرشتے بھی اللہ کے بندے، اور ان میں اس کے لیے کوئی برائی، کوئی آر نہیں ہے۔ ایسے ہی آیت نمبر 174 تا 75 میں قرآن مجید کے اوصاف، قرآن مجید کی صفتیں کیا ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور آیت نمبر 176 میں کلالہ جو ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 12 میں بھی آیا، کلالہ کسے کہتے ہیں اس کا ذکر پھر دوبارہ آیا ہے۔ اور آیت نمبر 76 پر سورہ النساء کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ نساء کے مضامین کا اجمالی سا خاکہ۔ اب اس میں سے ہم جو جتنے کے مضامین ہو سکیں گے انشاءاللہ الرحمن ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے لوگو تم ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، اس کے جوڑے کو، اور پھیلا دی ان دونوں سے بہت زیادہ آدمیوں کو اور عورتوں کو دنیا میں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، ان بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں شروع کے اندر ہی چونکہ معاملہ تو تھا غزوہ احد کے بعد جو بیوہ عورتیں ہو گئی ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، یا جن کی وراثت اب تقسیم ہونی ہے، اس کے بارے میں سارے کے سارے مسائل تھے۔ پھر ایسے اسلامی معاشرت جو ہے اس کے بارے میں، تو خاندانی جو نظام ہے اس کے بارے میں بتانا مقصود تھا۔ تو اس کا جو دباچہ ہے، ابتدائی باتیں ہیں وہ شروع کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے سے، اور دوسرا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم رشتے کے لحاظ سے تو تمام لوگ بھائی بھائی ہو، تو لہذا اب اس میں اونچ نیچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس میں بیان کی گئی، اور یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی آپ جمعہ پڑھاتے اس سے پہلے خطبہ دیتے، عیدین پڑھاتے، نکاح پڑھاتے، تو اس آیت کو اور مزید 2 آیات اور ہیں ان کو پڑھا کرتے تھے خطبے کے اندر، کیونکہ اس آیت میں بھی اور باقی 2 آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا بار بار ذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر اس بات کی ترغیب دلا گئی، تم سب ایک ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لہذا تمہارے درمیان رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، گورے کالے کی بنیاد پر، عربی اجمی کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، چونکہ تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ اور ماں ایک ہے، تو لہذا کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا کنبے اور قبیلے اور برادری جو بنائی گئی یہ تو محض تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں، تو لہذا اس کی بنیاد پر کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہمیں ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اللہ کے ہاں اگر کسی کو عزت اور تکریم ملنی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر، لہذا وہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو یتیم کے بارے میں فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے
تو ان کے بجائے ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا اپنی ملکیت کی لونڈیوں سے ازدواجی تعلق رکھو۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طرح تم نا انصافی کرنے سے بچے رہو گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں کچھ مہر دے دیں تو اس سے شوق سے کھا سکتے ہو، یعنی پھر اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یتیموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ احکام دیے ہیں۔ چونکہ غزوہ احد کے بعد بہت سارے یتیم ہو گئے تھے لوگ، تو لہذا ان کے بارے میں اللہ تعالی نے نصیحت فرمائی ہے کہ ان کا جو مال ہے اس کو تم اس طریقے سے، ایک تو اچھی چیز کو بری چیز سے، بری چیز کو اچھی چیز سے نہ بدلو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ بھی کسی یتیم کے پاس اچھی چیز ہے وہ اس سے لے لو، اور اس کے تمہارے پاس جو کوئی بری چیز ہے وہ اس کو دے دو، چونکہ وہ تو بیچارہ یتیم ہے اور ابھی اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، تو ایسا مت کرو۔ اور ان کے مالوں کو اس طرح مت کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے چونکہ عورتیں بھی، لڑکیاں بھی بہت ساری تھیں جو یتیم بھی ہوئی تھیں، تو اب اگر کسی کے پاس یتیم لڑکیاں ہیں، وہ بھتیجی ہے، بھانجی ہے، تو اس کا پھر اپنے بیٹوں سے نکاح کر دینا، نکاح کر دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اب ان کا سرپرست نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو تم جو چاہے ان کے ساتھ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ انصاف ہی کرنا، اچھے سلوک سے ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا، ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر عورتوں کو جو تمہارے پاس استطاعت ہو اس میں سے حق مہر بھی ان کو ضرور دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت مجبور ہے تو لہذا مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کا حق مہر ہی اس کو نہ دیا جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اب جو لوگ یتیموں کا جو مال ہے اگر وہ اس کو کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ اب ان کا کوئی نگران نہیں ہے، تو لہذا اب بھئی ہمیں پورا اختیار، یہ تو ہمارے ہی کنٹرول میں ہے نا، ہم ہی دیکھ بھال کریں گے نا، اب جو چاہے کرو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 کے اندر، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم اپنے وہ مال نادان لوگوں کے سپرد نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنائے، البتہ ان میں سے انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی کہ ان کو سمجھانا چاہیے۔ اگر کوئی یتیم ہے وہ آپ سے بہت زیادہ مال مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے اور پیسوں کو اڑا دیتا ہے، نہیں، انہیں سمجھانا چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے۔ اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کو پہنچ جائیں، اور پھر اگر تم انہیں سمجھدار پاؤ تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر اور جلدی جلدی کرتے ہوئے اس خیال سے نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اور جو سرپرست مالدار ہو وہ یتیم کا مال کھانے سے بچے، اور جو غریب ہو وہ جائز طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو اس پر کسی کو گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ بات، وہ اصول قاعدے سارے بتا دیے گئے کہ یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، تم ان کے نگران بن چکے ہو، تو لہٰذا ایک تو ان کو اچھی طرح سمجھاؤ، اور دوسرا ان کا مال ان کو اس وقت تک نہ دو جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، اور جب تم سمجھو کہ سمجھدار ہو گئے، مثلا ایک بندے کا 1 کروڑ روپیہ تمہارے پاس ہے، تو پہلے اس کو 1 لاکھ روپیہ دو کہ لو بیٹا یہ 1 لاکھ روپیہ ہے، تو اس کے ساتھ تم کوئی کام کاج کرو، تو جو ہے یہ اس کو تم دے کر اب دیکھو کیا وہ صحیح کام کاج کرتا ہے، کیا ویسے پیسوں کو اڑا دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ نہیں یار، اس نے تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بنا لیے، 2 لاکھ بنا لیے، بلکہ اپنے پیسے ضائع نہیں ہونے دیے، ہاں اس کا مطلب وہ سمجھدار ہو گیا، تو اب آپ اس کو اس کا مال دے دو۔ دوسرا، یتیموں کا مال جلدی جلدی نہ کھاؤ، یعنی کہ جب تک وہ سمجھدار ہو اور کہیں کہ لاؤ چچا جی میرے ابو کے پیسے تمہارے پاس تھے تو اب وہ مجھے واپس کر دو، لہذا ان کو جلدی جلدی کھا جاؤ، اور جب وہ بڑے ہو کر کہیں تو کہہ دینا بیٹا وہ تو پیسے تمہاری پڑھائی پر لگ گئے، تمہارے اخراجات پر لگ گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک اس سے منع فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا جو بندہ صاحب حیثیت ہے پھر وہ جو ہے نہ کھائے، اور جو غریب آدمی ہے ٹھیک ہے، وہ اس کے پیسوں سے کوئی کام کاج بھی کر سکتا ہے، کاروبار بھی کر سکتا ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرے، اور اس میں سے ان کو بھی کھلائے اور وہ خود بھی کھائے،
تو لہذا یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ذمہ دار ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ذمہ دار ہو جائیں، پھر ان کی شادیاں بھی کر دو اور پھر ان کے مال بھی انہیں لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یتیموں کے بارے میں مومنوں کو ہدایت دی ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ دین اسلام کس قدر اچھا دین ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں، اللہ پاک اس کا معاشرتی لحاظ سے والی وارث بھی بناتے ہیں، اور اس کے مال کو کیسے استعمال کرنا اس کے بارے میں ہدایات بھی دیتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی اور اس کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اب وراثت کی تقسیم کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا ایسا مسئلہ ہے جو اللہ پاک نے خود حل کیا ہے، خود اس کی تقسیم کی ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تقسیم کی ہے۔ تو لہذا جو اللہ کی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق مال کو، وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ وراثت یعنی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی مال، دولت، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے اس کو اب اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیوی زندہ ہو اور پھر اس کے بیٹے بھی ہوں، اس کی بیٹیاں بھی ہوں، اس کے ماں باپ بھی ہوں، تو لہذا اب کس کو کتنا حصہ ملے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر، پھر اگر دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، اور اگر اس مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو تو ماں باپ کو چھٹا حصہ، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے مقرر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے جتنے جس کے حصے ہیں وہ بیان فرما دیے۔ آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب اس میں میاں مر جائے تو بیوی کتنا حصہ ملے گا، بیوی مر جائے تو میاں کو کتنا حصہ ملے گا، اس چیز کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویوں کے ترکے میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں تمہارا چوتھا حصہ ہے۔ یہ تقسیم ان کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں ان کا یعنی بیویوں کا 8واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم تمہاری وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، یعنی کہ وصیت اور قرض اس چیز کا اس کو پہلے پورا کیا جائے گا وراثت کو تقسیم کرنے سے۔ یعنی اگر فرض کر لو اس کی کل جائیداد بنتی ہے 5 لاکھ روپے اور اس نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا 3 لاکھ روپے، لہذا پہلے اس کا 3 لاکھ ادا کیا جائے گا، اور دوسرا اس نے کوئی وصیت کر دی تھی تو لہذا اس کی وصیت بھی پہلے پوری کی جائے گی۔ اور وصیت جو ہوتی ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ جو وراثت میں خود حصہ دار ہے اس کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، ان وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی جائے گی۔ تو لہذا قرض بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی ادا کی جائے گی، اور اب جو مال بچے گا وہ مثلا 5 لاکھ تھے، 3 لاکھ قرض چلا گیا، 50,000 کی اس نے وصیت کی تھی تو اس کا مطلب 3.5 لاکھ چلے گئے تو باقی بچا 1.5 لاکھ، اب 1.5 لاکھ جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ تو لہذا یہ اصول ہے، بھلے یہ مرد کی جائیداد ہے یا عورت کی جائیداد ہے، یا عمومی طور پر مرنے والے کی جو وراثت ہے وہ اس اصول کے بعد ہی وہ تقسیم ہوگی۔ تو فرمایا اور اگر آدمی جس کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس کا بیٹا ہو نہ باپ، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر ان کی تعداد اس سے زیادہ ہو
تو وہ سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پر عمل یا قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی، جبکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑے حوصلے والا ہے۔ لہذا اب اس میں جو تقسیم ہے وراثت کی، اس کے بارے میں اللہ پاک نے واضح طور پر ہدایات دے دی ہیں۔ تو لہذا ان ہدایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں وراثت تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جیسے عام طور پر بیٹیوں کو، وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے وقت بہت ہی سخت دلی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، بہت تنگی محسوس کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو دوسرے گھر چلی گئی ہے، تو لہذا ہمارے مال دولت کو یہ دوسرے گھر لے کر چلی جائے گی، اور پھر ہم نے اس کی شادی بھی تو کر دی ہے، اس کی شادی پر بھی تو ہم نے اتنا خرچ کیا تھا، اور اس کے بعد بھی تو اس نے آنا جانا ہی ہے، تو لہذا اس لیے اس کی شادی پر جو ہم نے رقم لگا دی، بس اس کا وراثت میں سے وہی حصہ ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن اپنا حصہ وراثت میں سے مانگ لے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ پھر اگر وہ اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے گھر آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا، خاص طور پر جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ ان کو پھر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، بلکہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتی ہیں، جب تم اپنا حصہ لے کر چلی گئی، اب اس گھر میں تمہارا رہ ہی کیا گیا ہے۔ تو لہذا پھر وہ اس ڈر سے بچتے ہوئے وراثت میں سے حصہ نہیں مانگتی ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے یہ تقسیم کی ہے، اللہ پاک نے حصہ مقرر کیا ہے، تو پھر اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، اور جس کا جتنا حق بنتا اس کو دینا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم مول لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو نہیں مانے گا اور ان حدود کو توڑے گا، اس کا مطلب ہے وہ آدمی بنیادی طور پر اپنے اسلام جو ہے اور ایمان جو ہے اس کے منافی فیصلے کر رہا ہے، جو اس کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے حسن معاشرت کا ذکر کیا ہے، کہ جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ کیسے رہیں گے، ان کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہیے۔ تو بیوی جب شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے بیٹے والے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، بہنیں جاتی ہیں، اس وقت تو وہ بڑے محبت سے جناب اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو کر بہو گھر آ جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں وہ کیا کیا نظریات، ہر کوئی اپنی پالیسی چلا رہا ہوتا ہے۔ ماں ساس اپنی پالیسی، مطلب کہ لڑکے کی ماں اپنی پالیسی، بہنیں اپنی پالیسی، اس گھر کی بہویں اپنی پالیسی چلا رہی ہوتی ہیں، تو پھر سارے کے سارے لوگ دوربین لگا کے اس پر فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب دیکھو یہ کیا کیا کام کرتی ہے، کیسے کیسے کرتی ہے، اور پھر سب لوگ مل کے بیٹھ کے اس کے عیوب جو ہیں ان کو خوب ٹٹولتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے جو حسن معاشرت نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی، سکون نہیں آ سکتا ہے، تو لہذا یہ طریقہ درست نہیں ہوتا ہے۔ پھر بیوی کو جب شادی کر دی جاتی ہے، ظاہری بات ہے شادی کر دینے کے بعد جب وہ لڑکا ہے، ظاہری بات ہے وہ ماں کا بیٹا ہے، بہنوں کا بھائی ہے۔ اب شادی کرنے سے پہلے وہ سارا وقت بہنوں کو دیتا تھا، ماں کو دیتا تھا، لیکن شادی ہو جانے کے بعد ظاہری بات ہے وہ بیوی کو بھی ٹائم دے گا، اور بیوی کو جب ٹائم دے گا تو وہ ظاہری بات ہے بہنوں کا اور ماں کا وقت وہ کم ہو جائے گا۔ لہذا بہنوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس اب تو ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ سے گیا اور ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے گیا، اب تو یہ عورت بڑی چالاک آ گئی ہے، اس کو اپنی انگلیوں پہ نچائے گی اور اپنے بس میں کر لے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے آتے ہیں، ماں پھر بہو کو بری نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر بہو جو ہے ساس کو بری نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھنا چاہیے، اب ان کی نئی زندگی کا آغاز ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، وقت دیں گے، تبھی جا کر ایک دوسرے کو سمجھیں گے، اور ان شروع کے ایام میں اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے، دل مل جائیں، تو پھر زندگی کی گاڑی اچھی چلتی۔ اور اگر انہی دنوں میں معاملات بگڑ جائیں تو پھر معاملات بگڑے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، بیٹے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ خود سے اس ذمہ داری کو سمجھے کہ بھائی اب بیوی بھی آ گئی ہے، لیکن ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا کہ بس اب میں بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا ہوں، اور اب ماں باپ کو میں ٹائم نہ دوں، بہنوں کو ٹائم نہ دوں، اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہوتا ہے بیوی آ گئی ہے تو اس کے لیے اگر کوئی چیز کھانے پینے کے لیے لائی جا رہی ہے، ہاں اس کے لیے بھی لاؤ، گھر والوں کو بھی لاؤ، پہلے ماں باپ کو دو پھر بیوی کو دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ بیوی آج جو ہے کل کو یہ بھی ماں بنے گی، پھر اس کی بھی اولاد ہوگی، اور جب اس کی اولاد کی شادی ہوگی یہ بھی یہی چاہے گی کہ میرے بیٹے شادی کے بعد مجھے بھول نہ جائیں۔
تو مجھے بھی یاد رکھیں، میری بھی خدمت کریں، آخر میں ان کی ماں ہوں، میں نے ان کو جنم دیا ہے، میں نے ان کی پرورش کی ہے، تو اگر ایسا نہ ہو مجھے بھول جائیں، تو اس کا مطلب ہے جو آج بہو وہ کل کی ماں ہے، تو جو آج کی ماں ہے وہ ظاہری بات ہے ماضی کے اندر وہ بھی بہو تھی۔ لہذا جب ہم سب لوگ اس طریقے سے اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے تو بچے اسی گھر میں دیکھ کر ساری چیزوں کو سیکھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو یہی تربیت ہے، تو یہیں سے پھر وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال شادی ہو جانے کے بعد حسن معاشرت جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ گھروں کا سکون وہ برقرار رہے، گھروں میں خوشیاں ہوں۔ تو اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم انہیں اس مقصد سے نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو۔ یعنی بیوی کو جو مہر دیا ہے، مثلا وہ کوئی گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، وہ لاکھوں روپے دیے ہیں یا جتنا کم یا زیادہ سونا زیور کے طور پر دیا ہے، اس کو تنگ مت کرو کہ وہ تم سے کہے کہ مجھ سے سب لے لو اور میری جان چھوڑ دو، لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی ڈال دے، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو بہت سا مال دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کرتے ہو واپس لوگے؟ اور تم مہر میں سے کسی کیسے واپس لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد لیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک یہ بے حیائی کا کام تھا، ناراضی کی بات ہے اور برا طریقہ۔ تو اب اس میں یہی بات سمجھائی گئی کہ بھی عورتوں کے زبردستی کسی پر مسلط ہو کر نہ رہو۔ اگر ایک عورت وہ تنگ ہے تمہارے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اس کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، اب حقوق نہ ملنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو حقوق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، ایک حقوق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق جنسی خواہشات کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر اس کو مال و دولت، روپیہ پیسہ تو بہت مل رہا ہے لیکن اس کی جنسی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں تو لہذا وہ پھر بھی علیحدگی چاہے گی، لیکن جنسی خواہشات تو پوری ہو لیکن کھانے پینے کے لیے نان نفقہ، علاج، کپڑا، روٹی، مکان نہیں مل رہا ہے، لہذا وہ بھی چاہے گی۔ لیکن یہ بھی تم نہیں دیتے اور زبردستی ان کو اپنے نکاح میں بھی رکھو تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم نے یہ سوچ ہی لیتے ہو کہ ہاں جی اس نے تو مجھ سے الگ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر اب تم نے سوچا ہو کہ میں نے تو اس کو حق مہر میں جو 10 لاکھ روپے دیے ہوئے تھے، تو لہٰذا اب اگر میں طلاق دوں گا، چونکہ طلاق میں اور خلا میں یہ ہوتا ہے، طلاق جب مرد دیتا ہے تو پھر وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے یعنی کہ وہ خود علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو پھر مرد جو ہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھی حق مہر واپس دو اور تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ۔ تو لہذا اب عورت کو اتنا تنگ کرنا، اتنا تنگ کرنا، اتنا تنگ کرنا کہ وہ خود مطالبہ کر دے بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم مجھ سے اپنا یہ پیسہ، روپیہ، گاڑی، بنگلہ اور سونا وغیرہ لو اور میری جان چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کی نیت کیا ہے، کون کس وجہ سے کر رہا ہے، حقیقت میں ایسا ہے یا پھر یہ کسی لالچ کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی جو نفسیات ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 23 میں ان رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رشتے حرام ہیں، جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں
اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یعنی کہ یہاں پر ایسا ہے کہ اگر ایک عورت سے شادی کی اور اس عورت کے ساتھ پہلے خاوند کے ساتھ لڑکی تھی اور وہ بھی جوان تھی، تو لہذا ایک صورت یہ ہے کہ اس جوان لڑکی کی ماں سے تم نے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، لہذا اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ ہے اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تھے، خلوت صحیحہ میسر نہیں آئی تھی، تو لہذا اس سے پہلے پہلے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ہاں پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور فرمایا اور تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی تم پر حرام ہے، جس کو ہم بہو کہتے ہیں، اور تمہارا دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، یعنی کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں ان رشتوں کا ذکر آ گیا جو حرام ہے۔ اب اس میں خاص طور پر ایک رشتہ ہے جس کو ہم رضاعت کہتے ہیں۔ رضاعت کہتے ہیں رضائی ماں، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، یعنی کہ جو عورت کسی کو دودھ پلا دیتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے ماں باپ ہوتے ہیں تو ایک ماں باپ سے جو رشتے پیدا بچوں نے جنم لیا وہ رشتے حرام جن کا بھی ذکر ہوا تو وہ نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ ایسے جس عورت کو ہم دودھ پی لیں گے اس عورت سے متعلق بھی یہ جتنے رشتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے حرام ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو ایک عورت کا دودھ پیا ایک لڑکے نے، تو اب اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس کی بہن بن گئی، رضائی بہن بن گئی، دودھ شریک بہن بن گئی، تو لہذا اب یہ اس دودھ شریک بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے یا ہر جگہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ ایک عورت کسی کام سے باہر چلی جاتی ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، لہذا اب اس کی چچی اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کی تائی اس کو اٹھا لیتی ہے اور وہ اٹھا کر اس کو گود میں لگا لیتی ہے، پھر اس کو وہ زیادہ ہی رو رہا ہوتا ہے اپنا پستان جو ہے اس کے منہ میں ڈال لیتی ہے، تو اب وہ تھوڑا دودھ پی لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ لہذا اب یہ بنیادی طور پر چچی نے یا تائی نے، یہ خالہ نے یہ دودھ پلا تو دیا، لیکن اب کل کو جب یہ بچے جوان ہوں گے تو کزن جو ہوتے ہیں پھر ان کا آپس میں رشتہ کرنا ہوتا ہے، تو لہذا اب یہ ضروری ہوتا ہے اس وقت خیال رکھا جائے کہ اب اگر اس نے دودھ پیا تھا تو پھر اب اس عورت کی جو اولاد ہے اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی دفعہ دودھ پیے گا؟ کیا صرف جو عورت کا پستان منہ میں لے لینے سے ہی رشتہ حرام ہو جائے گا یا ایک آدھ گھونٹ پی لینے سے ہی حرام ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 رضاعات جو ہے، 10 رضاعات کا حکم نازل ہوا تھا کہ قرآن مجید میں پہلے 10 متعین رضاعات کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا جو حرام قرار دیتے تھے، پھر ان میں سے 5 رضاعات کو منسوخ کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ 5 رضاعات سے کم دودھ پیا ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 4 دفعہ پیا ہے دودھ، رضاعت کہتے ہیں ایک دفعہ دودھ پینے کو، ایک دفعہ پیا ہے، 2 دفعہ پیا ہے، 3 دفعہ پیا ہے، 4 دفعہ پیا ہے، اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی وہ بہن بھائی نہیں بنیں گے، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر 5 دفعہ پی لیا ہے، 6 دفعہ پی لیا، ہاں پھر وہ بہن بھائی بن جائیں گے اور پھر ان کی شادی نہیں ہوگی، تو یہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ ایسے ہی جو ہے مطا کا نکاح حرام ہے۔ مطا کا نکاح کہتے ہیں عارضی طور پر نکاح کرنے کو۔ یہ آیت نمبر 25 کے اندر اس کا بیان ہے کہ پہلے صحابہ کرام ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی علاقے میں گئے ہیں اور وہ علاقے میں گئے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر عارضی طور پر نکاح کر لے کسی خاتون سے کہ چلو جی 1 دن میں یہاں رہوں گا، 2 دن میں یہاں رہوں گا، تو لہذا تم مجھ سے عارضی طور پر نکاح کر لو، اور اس کی کوئی نہ کوئی اجرت طے ہو جاتی تھی، میں آپ کو جو ہے نا کچھ پیسے دوں گا، تو وہ پیسے جتنے بھی طے ہو جائیں تو وہ پھر نکاح کر لیا جاتا تھا، تو لہذا اس کی ممانعت آ گئی، یہ اللہ پاک نے اس کو حرام کر دیا، تو لہذا اب وہ
نکاح متع نہیں ہو سکتا. من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات, اور جو تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کرے, اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو, تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے, بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو, جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں, بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں. پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آدھی عورتوں کی سزا, آزاد عورتوں کی سزا کا نصف, یعنی جو لونڈی ہوتی ہے اگر وہ زنا کر لے تو اس کو آزاد عورت کے مقابلہ میں آدھی سزا دی جاتی ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کا جو قتل ہے اس کی جو وعید ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ انسان کو جو ہے قتل نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے لوگو جو ایمان لائے تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو, تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے ایسے نافرمانی کے کام کرے گا تو اسے ہم جلد آگ میں ڈالیں گے, اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. تو اس میں ولا تقتلوا انفسکم, اور یہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمایا. ایسے ہی اب ہے میاں بیوی کا اگر کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جھگڑا ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان, اگر اب وہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس جھگڑے کو کیسے نمٹایا جائے گا, اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. لہذا جھگڑا جب ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی بھی شخص وہ نہیں مانتا ہے کہ بھی میری غلطی ہے, میرا قصور ہے, اس کو کوئی بھی نہیں مانتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں, جو اللہ پاک نے ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں, ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہیں عورتوں پر وہ حاکم ہے. وہ کیوں حاکم ہے؟ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے وہ نگہبانی کرتی ہیں, اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو تو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خواب گاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو. پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو, بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء, مردوں پر, مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے, یعنی کہ گھر ایک یونٹ ہے, گھر ایک یونٹ ہے. اب اس یونٹ کا کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہوگا نا, اور سربراہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, دو سربراہ ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ جو بات ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں وہ حاکم ہے عورتوں پر, یہ بات غیر مسلموں کو, خاص طور پر یورپ کو, یہ بات اچھی لگتی نہیں ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا اور عورتوں کو شے دی اور عورتوں کو بھڑکایا کہ دیکھو اسلام تو بڑا ظلم کرتا ہے, وہ تو تم پر مرد کو حاکم بناتا ہے, تمہیں محکوم بنا دیتا ہے, تمہارے تو حقوق ہی نہیں ہے, تم تو ایک نوکرانی بن کر رہو گی, تم تو اس کی غلام بن کر رہو گی, تم تو اس کی جوتی بن جاؤ گی, وغیرہ وغیرہ. اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, اتنا بھڑکایا گیا عورتوں کو کہ وہ عورتیں اپنے حقوق لینے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں, یورپ کی طرف دیکھا کہ یہاں سے ہمیں ملے گا. اور یہ ان کی ایک سازش تھی, ان کی ایک یہ سازش تھی. اس سازش کے تحت انہوں نے اسلامی معاشرے میں جو خاندانی نظام تھا اس کو توڑ دیا, چونکہ ان کے ہاں عورت جب آزادی کے نام پر گھر سے باہر نکلی اور پھر وہ در بدر کی ٹھوکریں اس نے کھائیں, نہ اس کی عزت محفوظ رہی, نہ اس کی جان محفوظ رہی, نہ اس کا مال محفوظ رہا, وہ محض ایک کھلونا بن گئی. تو وہاں پر پھر عورت نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے تحت ہی پناہ لی, اور پھر مردوں نے ان کا استحصال کیا, حتیٰ کہ
وہاں پر اتنا ظلم ہوا کہ مرد نے اپنی خواہش پوری کی اور عورت کو چھوڑ دیا، پھر عورت نے بچے جنے اور ان بچوں کو جن کر پھر ان کی کفالت بھی خود کرتی ہے، پرورش بھی خود کرتی ہے۔ اب یورپ میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جن کے شناختی کارڈ پر ان کے باپ کا نہیں، ان کی ماں کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بچپن میں تو کچھ نہیں ہوتا، جب بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے، پوچھتا ہے میرا باپ کون ہے؟ عورت اس کو بتا نہیں سکتی تمہارا باپ کون ہے، تو لہذا پھر وہ کہتا ہے کہ میری ماں کوئی اچھی عورت نہیں تھی، میری ماں تو ایک ایسی عورت تھی۔ لہذا اب اس کے دل سے ماں کی وہ قدر بھی گئی، اور جب یہ عورت بڑھاپے کو پہنچتی ہے تو اس وقت اس کا بیٹا جوان ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھی پھر عشق لڑاتا پھرتا ہے اور وہ بھی پھر اپنے گھر میں ایسی کوئی لڑکی لے آتا ہے، پھر وہ لڑکی پھر اس عورت کو کی خدمت کیسے کرے گی؟ لہذا وہ کہتی ہے کہ ہم تو اس سے تنگ ہے، یہ تو ہمارے آرام میں خلل ڈالتی ہے، لہذا اس کو گھر سے نکالو، اور پھر اس کو گھر سے نکال کر کہاں چھوڑ کر آؤ؟ پھر حکومت نے اس کے لیے کیا بندوبست کیے؟ وہاں اولڈ ہاؤسز بنا دیے کہ بھئی جو اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتی ہے، ان کی خدمت نہیں کر سکتی ہے، ان کو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دو، بس اولڈ ہاؤسز کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، جیتے ہیں، وہاں ان کو کھانا ملتا ہے، وہاں ان کو بر وقت علاج ملتا ہے، وہاں پر ان کے لیے ساری زندگی کی سہولیات ہیں، لیکن جو ایک اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، اپنے ہاتھوں میں اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا جو ہوتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، اولاد کو دیکھ کر جو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو وہ نصیب نہیں ہوتا، اور ایسے ہی وہ اپنے زندگی کے دن گنتے گنتے اور وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے اور اس کو پھر دفنا دیا جاتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ماں باپ کے لیے ایک فادر ڈے بنا دیا اور ایک مدر ڈے بنا دیا، بھئی ایک باپ کا دن ایک ماں کا دن، سال بعد جاؤ مل کے آ جاؤ اور اگلے سال تک کے لیے چھٹی۔ لہذا یورپ نے مشرق کا، خاص طور پہ مسلمانوں کا جو خاندانی نظام تھا، اس خاندانی نظام میں ماں باپ کا جو احترام ہے، ماں کی جو عزت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور ہے، لہذا وہ تصور ختم کیا گیا کہ بھی عورت کو گھر سے باہر نکال دو، تو گھر سے باہر نکالا، کیا پھر عورت مرد کے ماتحت نہیں ہے؟ عورتیں کیا دفاتر میں کام نہیں کرتی ہیں؟ کیا وہاں پر اپنے باس کی بات نہیں مانتی ہیں؟ کیا اس کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہیں؟ وہاں پر بھی تو ایک مرد ہے، وہاں پر بھی تو یہ عورت خوشی خوشی 8 8 گھنٹے آفیسز میں کام کر رہی ہے، اور پھر سارا کام کر کے پھر بھی باس کی جھڑک اور ڈانٹ کا خطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ مسکرا کے ملتی ہے۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں، لیکن اسلام اس کو چادر دیتا ہے، چار دیواری دیتا ہے، عورت کے جتنے مراحل ہیں، مثلا بچپن میں ہے، باپ اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ذمہ دار ہے، پھر جب یہ جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو جائے گی، شادی ہو جانے کے بعد اس کا خامند اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کا نان نفقہ خرچہ علاج معالجہ کپڑا ہر چیز دینے کا پابند ہے، اور پھر اولاد ہو گئی تو ساری ذمہ داری بیٹے پر چلی جاتی ہے، بیٹے سے آگے پوتا بھی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسلام عورت کو جو مقام مرتبہ دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہے، لہذا الرجال قوامون علی النساء اس وجہ سے ہے کہ ایک گھر کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے، دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کسی ریاست کے دو سربراہ نہیں ہوتے، کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہوتے، کسی فوج کے دو آرمی چیف نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے۔ جب ایک ہوتا ہے تو نظام چلتا ہے نا صحیح، تو ایک حاکم ہے، ایک اس کا حکم مانے گا، اور پھر جب مسلمان ہے تو مسلمان حاکم ہو کر رعایا کا خیال کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر کا اور گھر کے افراد کا، تو اس کا مطلب مرد سے تو پوچھا جائے گا، جب اس مرد کو اللہ کے ہاں جواب دینے کا باقاعدہ اندیہ دیا گیا ہے اور یہ جواب دینے کے ڈر سے اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے، تو کیا خیال ہے یہ عورت پر ظلم کرے گا؟ ہرگز ظلم نہیں کرے گا، بالکل ظلم نہیں کرے گا۔ تو ایک اچھا مسلمان وہ کبھی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا اور وہ اپنی عورت پر ظلم نہیں کرتا ہے، تو لہذا عورت جو ہے وہ مرد کی فرمان بردار ہوگی، اس کی اطاعت کرے گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ تو لہذا الرجال قوامون علی النساء اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا کا نظام ٹھیک چل سکے، یہ گھریلو نظام ٹھیک چل سکے، ذمہ داریوں کا تعین ہو جائے، کون کتنا بوجھ اٹھائے گا، اس لیے الرجال قوامون علی النساء۔ لیکن ہماری مسلمان نہ سمجھ ماؤں بہنوں نے یورپ کے اشاروں پر چل کر اور ان کے ایجنڈے پہ چل کر وہ گھروں سے نکلیں اور پوری دنیا میں وہ
جگ ہنسائی کا باعث بنتی ہیں، اور اب تو ایسے غلیظ اور فحش قسم کے نعرے لگتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اپنا کھانا خود بنا لو، اپنا بستر خود گرم کر لو، اس طرح کے واہیات قسم کے جملے مسلمانوں کی خواتین جب وہ لکھتی ہیں، بولتی ہیں، تو پھر جگ ہنستا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ اس نبی کی بیٹیاں ہیں کہ جو چادر چار دیواری کا تحفظ کرتا رہا، اور یہ باہر ننگے سر ننگے منہ نکل کر پوری دنیا کے سامنے تماشا بنا رہی ہیں۔ تو لہذا اب فرمایا اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو کیسے حل کیا جائے گا، اس کے 4 درجے بتائے گئے۔ فرمایا کہ پہلی بات، اگر خاوندوں کو ڈر ہو عورتوں سے وہ ان کی نافرمانی کا، تو پہلا درجہ یہ کہ ان کے بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو، یہ پہلا درجہ۔ پھر اس کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو پھر ہلکی پھلکی مار لگاؤ، ایسی مار لگاؤ کہ جس کے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، ہلکی پھلکی مار لگاؤ۔ دوسرا درجہ، پھر اس کے بعد ولا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنا کرنے سے وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان پر کسی قسم کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، کوئی سبیل مت ڈھونڈو کہ بھئی اس نے یہ 2 کام تو کر لیے، لیکن اب اس کے بعد پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا اگر تم ڈرو، ہاں، اب اگر تم ڈرو، اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں سلوک کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ یعنی کہ اب اس کے بعد معاملہ اگر میاں بیوی کے باہمی طور پر حل نہیں ہو رہا تو پھر خاندان کے لوگ اس میں پڑیں گے، ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، پھر وہ دونوں ان دونوں کی بات بھی سنیں گے، معاملات کا جائزہ بھی لیں گے، اور پھر جو فیصلہ کر دیں گے ہاں بھئی یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، پھر مان لی جائے گی، یا یہ کہا جائے گا نہیں جی یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے بیان فرما آگے آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور جو تمہارے رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی کے ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسلام کا حسن معاشرت دیکھیے، حکم دیا والدین کے ساتھ، اچھا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، پہلی بات، چونکہ جو اللہ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے وہ سب کام کر سکتا ہے، چونکہ جو اللہ کا احترام نہیں کرتا وہ کسی کا بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مساکین کے ساتھ، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کی یہاں پر 3 قسمیں بتائی گئیں، ایک تو تمہارا رشتہ دار پڑوسی، ایک وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی نہیں ہے، اور ایک وصاحب الجنب، اور ایک وہ جو تمہارے پہلو میں رہنے والا ہے، مثلا جو تمہارے پاس بیٹھنے والا ہے، یعنی کہیں بھی آپ سفر کرتے ہیں جو تمہارے پاس بیٹھنے والا شخص ہے وہ تمہارا پڑوسی، بھلے گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے، لیکن سیٹ پہ بیٹھے تو ہے نا، تو لہٰذا جو شخص تمہارے پہلو میں بیٹھا وہ تمہارا پڑوسی ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ بعد وہ بندہ سوتا ہے تو ٹانگیں اس کے اوپر رکھی ہوتی ہیں، سر اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اس کے خراٹوں سے دوسرا بندہ تنگ آ رہا ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ تم سے تنگ نہ ہو، ایسے فرمایا وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، مسافر بھی تمہارا پڑوسی ہو سکتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو مشرک آدمی ہے، اب مشرک جب شرک کرتا ہے تو اس کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حل ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو امت پر گواہ لائیں گے، اور اس دن ہاں اور اس دن میں لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی
خواہش کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دی جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو امت پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ رسول امت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، یعنی جو امت ہے اگر اس نے الٹے سیدھے کام کیے ہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس نبی کو لا کر پوچھیں گے، ہاں بھی بتاؤ کیا تم نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ کیا ان کو نہیں سمجھایا تھا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، اس سے اللہ نے منع کیا، یہ کام کرنے والا جہنم میں چلا جائے گا، اس کو عذاب ملے گا، کیا نہیں سمجھایا تھا؟ پھر رسول آ کر گواہی دے گا کہ اے میرے رب، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، میں نے تو ان کو بتایا تھا، لیکن یہ لوگ سمجھے ہی نہیں، انہوں نے میری بات مانی نہیں، یہ اتنے منہ زور ہو گئے تھے، اتنے سرکش ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی سوال کرے گا، نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو جب نبیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے، نبی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دیں گے، تو پھر عام انسان کہاں جائیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے، کیا پدی کیا پدی کا شوربہ؟ تو لہٰذا ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر آخرت کے دن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بیان فرمایا نماز کے بارے میں، اور پھر تیمم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور فمسحوا بوجوہکم، اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، اپنے منہ اور اپنے ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اس میں یہ جو تیمم کا لفظ آیا، تیمم کا مطلب تیمم کرنا۔ تو تیمم کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ پانی نہیں ہے، آپ نے پیشاب پخانہ کیا ہے، آپ کو غسل کی حاجت ہے، آپ نے بیوی سے ہم بستری کی ہے، اب آپ نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، لیکن پانی ہے ہی نہیں، تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، تو لہذا اب آپ کیا کریں گے؟ مٹی لیں گے، مٹی پہ ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے، دونوں ہاتھ مار کر ان میں پھونک ماریں گے، اور پھر ان کو ایک دفعہ اپنے منہ پر پھیر لیں گے، اور پھر ایک دفعہ جو ہے دائیں ہتھیلی بائیں پر اور بائیں دائیں پر پھیر لیں گے، اور بس یہی تیمم ہے۔ بعض لوگ جو ہے بالکل ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ ماریں گے، پھر پہلے اپنا منہ اس پر، پھر اس کے بعد اپنی کوہنیوں پر، پھر اپنے جو ہے نا پاؤں پر۔ ایسا نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے تیمم کا ہی طریقہ ہے کہ مٹی لو اور مٹی پر ہاتھ مارو ایک دفعہ، اور پھر ان ہاتھوں میں پھونک مارو، اور پھونک مار کر کے ایک دفعہ چہرے پر پھیر لو، اور پھر وہی ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ پر پھیر لو۔ یہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس طرح کرنے سے وہ بندہ پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گا، اس کے بعد وہ تمام عبادات جو ہے وہ انجام دے گا۔ اب اس کو کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر مثلاً کپڑے وغیرہ پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس پر بھی مٹی لگا لے، اس پر بھی مٹی لگائے، اور اس پر جب مٹی لگا لے گا تو وہ چیز بھی پاک ہو جائے گی، چونکہ جب مٹی سے ہاتھوں کا مسح کرنے سے جب پاک ہو گیا اس کا بدن، تو پھر لہذا اس کا کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہودیوں کا جو امت مسلمہ سے جو حسد ہے، اس کے بارے میں حسد بغض جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، ہاں جی، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے، یعنی ذرا سا بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟ چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی دی، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان لانے سے باز رہے، اور ان کے لیے دہکتا جہنم ہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم جلد انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، کلما
नसिजत जुलूदुहुम बद्दल्लाहुम जुलूदन गैरहा, कि जब इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इनकी जगह दूसरी खालें चढ़ा देंगे ताकि वो अजाब चखें। बिलाशुबा अल्लाह बहुत जबरदस्त बड़ी हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हें हम जल ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो इनमें हमेशा रहेंगे। वहां इनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और हम इन्हें घनी छांव में दाखिल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली आयत में जिक्र आया वो यहूदियों का जिक्र है, कि यहूदी जो थे इस बात से हसद करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई और अल्लाह पाक ने आखिरी नबी आपको बना दिया, और वो जो आखिरी नबी की फजीलतें अपनी किताबों में पढ़ा करते थे वो सारी की सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन इब्राहिम सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, कि जिनकी आल औलाद मक्का में आबाद थी, अरब में आबाद थी। लिहाजा अब यहूदी इस बात से हसद करते थे, तो अल्लाह पाक ने उन यहूदियों को समझाया और उनकी नफ्सियात को बयान किया। और फिर फरमाया जो बात नहीं मानेंगे, रसूल की बात नहीं मानेंगे, तो उनका ठिकाना फिर जहन्नम है। और जो अल्लाह ताला की बात मान लेंगे वो अल्लाह ताला की जन्नतों में दाखिल होंगे, कि उन जन्नतों के अंदर उनके नीचे से नहरें बहती हैं और उनके लिए उसमें पाक बीवी हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए उसमें ये सारा और जो है मुकाम मर्तबा अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों का जिक्र करके उनको समझाया कि तुम अब जन्नत चाहते हो तो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी ही पड़ेगी, और अगर तुम जहन्नम नहीं चाहते हो तो अल्लाह का साफ फैसला ये है कि जो अब नबी की बात नहीं मानेंगे, जिद पर अड़े रहेंगे, उनका ठिकाना फिर जहन्नम में, और जहन्नम में जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुए सुखन किया और आपको फरमाया अलम तरा इलल लदीन यज़उमून अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, कि ए नबी, क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि बेशक वो इस पर ईमान लाए हैं जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है, और इस पर भी जो आपसे पहले नाजिल किया गया है। वो चाहते हैं कि अपने मामलात का फैसला शैतानी चेलों से कराएं, अन यतहाकमु इला तागूत, वो तागूत से, शैतानी चेलों से, उनसे अपने फैसले करवाएं। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि ऐसे शैतानों का इनकार करें, और शैतान चाहता है कि इन्हें गुमराह करके दूर फेंक दे। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ इसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, और आओ रसूल की तरफ जो, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि वो आपकी तरफ आने से कतराते हैं। फिर उनका क्या हाल होता है जब इनके हाथों की लाई हुई मुसीबत इन पर आ पड़ती है। फिर वो कस्में खाते हुए आपके पास आकर कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हम तो भलाई और सुलह सफाई का इरादा रखते थे। ये वो लोग हैं, अल्लाह जानता है इनके दिलों में क्या है। लिहाजा ए नबी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें और इन्हें नसीहत करते रहें, और इनसे इनके दिलों पर असर करने वाली बात कहें। वो कुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलम बलीगा, ऐसी बात इनसे कहें जो उनके दिलों तक पहुंच जाए। अब इसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया चूंकि मदीने में यहूदी भी थे और मुनाफिकीन भी थे। अब मुनाफिकीन और जो यहूदी थे वो, अब अल्लाह पा मुनाफिक खास तौर पर रसूल सल्लम को रसूल बज़ाहिर मानते थे और ईमान लाने का वो नाटक करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि फैसले हम किसी और से करवाएं। मसलन जो काब बिन अशरफ एक यहूदी था उससे करवाएं, या वो जो दूसरे यहूदियों के बड़े बड़े सरदार थे उनके पास लेकर जाएं, वो उनका फैसला करें। तो लिहाजा अब अल्लाह के अलावा किसी भी की भी तरफ अगर मामलात को मंसूब किया जाएगा कि वो फैसला करेंगे और उसका फैसला माना जाएगा, तो वो बुनियादी तौर पर तागूत होता है। जो अल्लाह के अलावा जिसका हुक्म माना जाता है, जिसका फैसला माना जाता है, वो तागूत होता है। और तागूत शैतान है सबसे बड़ा, जो अपना हुक्म बंदों पर चलाता है। बंदे तो अल्लाह के, अल्लाह पाक ने इनको पैदा किया है, और ये अल्लाह को छोड़कर शैतान की तरफ जाते हैं। फिर शैतान अपने चेले चांटे दुनिया मुकर्रर कर देता है कि जो दो लोगों के फैसले करते हैं, तो लिहाजा वो भी तागूत हुए। तो लिहाजा अब अल्लाह की तरफ आने की बजाय, अल्लाह के रसूल की तरफ आने की बजाय, अल्लाह की किताब की तरफ आने की बजाय ये लोग तागूत की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए साफ तौर पर वईद सुनाई है। ऐसे ही आगे फरमाया कि रसूल जो होता है उसको दुनिया में क्यों भेजा जाता है। जब एक रसूल आ गया तो रसूल को भेजने का मतलब ये नहीं कि जो चाहे उसकी बात मान ले, जो चाहे उसकी बात ना माने। ये कोई इख्तियारी मामला थोड़ा है, ये कोई खेल तमाशा है, या कि ये दुनियावी कोई अफसर है
کہ جس کی بات کو مان لو تب بھی ٹھیک، نہ مان لو تب بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ چنانچہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے، انتہائی اہم ترین آیت ہے یہ، ہر اس شخص کے لیے جس کا ایمان، جو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے فرما دیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہی کسی کا بھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، دو مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے، ایک مسلم غیر مسلم کا بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت کا دوسری جماعت سے ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے۔ لہذا اب اس اختلاف کو ختم کرنے کا اصول کیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف لوٹا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی طرف لوٹا دیں، اور پھر جس کی موافقت حدیث کر دے ہم اس کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے، پھر ہمارے دلوں میں تنگی محسوس ہوگی، یار یہ کیا ہو گیا، ہم تو چاہتے تھے بس کوئی آیت نہیں ملے گی، اب آیت مل گئی ہے، حدیث مل گئی ہے، لہٰذا یہ تو جیت گئے، ان کی بات اعلیٰ و بالا ہو گئی ہے، لہذا اب یار اس کو کوئی اس کی تعویل کرو، کوئی اس کی قول ڈھونڈ کر کے لاؤ، ایسی ویسی بات۔ تو لہذا یہ انسان کا جو رویہ ہے، یہ رویہ غیر مناسب ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو اپنا فیصلہ آپ سے نہ کروائے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں پھر اس کے دل میں کسی قسم کی گھٹن اور تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوتی ہے تو یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُ تسلیما، تو وہ تو دل و جان سے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا کہ بھائی بس اب تک جو بھی تھا تھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، لہذا اب ہم حدیث کو مانیں گے، بھلے مجھے اپنا خاندان سے مخالفت کرنی پڑے، اپنے دوستوں کرنی پڑے، معاشرے کرنی پڑے، لوگوں کرنی پڑے، بھائی ہم کر دیں گے۔ لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت ہے یہ۔ تو جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ پھر سوچ لے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا، کسی فرقے کا، کسی شخص کا نہیں ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے یہاں انداز کیا اپنایا، قسم اٹھائی، اور اللہ نے اپنی قسم اٹھائی، فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر ایک بات کہیں تو کیا اس بات کو ہلکا لینا چاہیے؟ کیا وہ کوئی معمولی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ بات بالکل معمولی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دلائی ہے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ راستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں
انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اس میں بنیادی طور پر جو منافقین کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو منافقین میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دلی طور پر تو جہاد کرنا نہیں چاہتے ہیں در حقیقت، لیکن وہ جب مسلمانوں کے ساتھ نہیں جاتے اور مسلمانوں کو کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، لوگ زیادہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جی بہت بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں ان کے ساتھ جاتا تو میں بھی مارا جاتا، یعنی میں نے عقل مندی والا فیصلہ کیا، اور نعوذ باللہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح ملے، کامیابی ملے، مال و دولت ملے، غنیمت ملے، دشمن زیر ہو جائے، پھر یہ افسوس کرتے ہیں ہائے کاش میں بھی ساتھ ہوتا تو آج مال غنیمت میں سے مجھے بھی بہت سارا حصہ مل جاتا۔ لہذا یہ ان کا وتیرہ ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں اصل میں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا سورہ توبہ انفال میں کہ اللہ پاک نے مومنوں کو کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے، تو مومن تو بیچ چکا ہوتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، لہذا وہ غالب آ جائے تب بھی کامیاب اور غالب نہ آئے تب بھی کامیاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل کر دیا جائے وہ غالب آ جائے، یعنی غازی بن جائے شہید ہو جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑے اجروں سے نوازے گا۔ یعنی کہ مومن کسی حال میں بھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، مومن تو ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلے وہ شہید ہو جائے تب بھی اور وہ غازی بن جائے تب بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا فلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ، کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو پھر اس میں تم دیکھتے کہ بہت سارا اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، جس کی عقل و تہذیب تائید نہ کرتی ہو، ایسی کوئی چیز قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اس وقت بھی چیلنج تھا، آج تک بھی چیلنج ہے کہ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک اس کے اندر نہ کوئی عربی کی غلطی ہے، نہ کوئی سائنسی غلطی ہے، نہ کوئی اقتصادی، نہ کوئی معاشی، نہ قرآن پاک نے جو تصورات دیے وہ کوئی اس کے اندر غلطی ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان اس کو نہ سمجھ سکے تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے، قرآن پاک کا قصور نہیں ہے۔ سورج نکلا ہو، کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے اندھیرا کر لے اور کہے سورج نہیں نکلا تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے نہ کہ سورج کا۔ تو قرآن پاک کی ہر بات روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر تو کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقین اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اس سے پتہ چلا قرآن پاک میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور غور و فکر کرنے کے لیے قرآن پاک سمجھنا، قرآن پاک کو سیکھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ سب ضروری ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک دنیا کی واحد وہ مظلوم کتاب ہے جس کو دنیا میں پڑھا تو سب سے زیادہ جاتا ہے لیکن اسے سمجھا سب سے کم جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ تو ہمیں آتا ہی نہیں، اور قرآن پڑھتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں لیکن قرآن پاک کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا، اور جہاد کے حکم کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا ہمارے ساتھ کوئی نکلتا ہے تب بھی ٹھیک، نہیں نکلتا تب بھی ٹھیک، لیکن تم تو اللہ کی راہ میں ہر صورت جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق جہاد کرنا کتنا ضروری ہے، کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کوئی نکلے نہ نکلے آپ تو نکلیں، آپ تو آئیں۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، اے نبی آپ اللہ کے
کا ذمہ دار نہیں، مادہ کرے۔ امید ہے اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ۔ اللہ ہر چیز سلام کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن تھوڑا سا جی معذرت ہے، نیٹ کا مسئلہ بنا، لیکن الحمدللہ لائن بحال ہو گئی ہے۔ ویسے تو ہماری کلاس کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس جو ہم نے آیت پڑھی ہے آخری، اس میں جو ہے نا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو پھر اس سے اچھا جواب دو، یعنی کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے کہ تم اس سے اچھا جواب دو۔ تو باقی مضامین کا خلاصہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے تمام مضامین کا کر دیا تھا۔ تو باقی انشاءاللہ الرحمن کل ہم چند ایک مضامین جو سورہ النساء کے آخر سے ہیں، جہاں سورت کا اختتام ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے کچھ اختتامی باتیں کی ہیں جن کا پوری سورت کے مضامین کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے اس کو بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ الرحمن اگلی سورت جو ہے سورہ المائدہ، سورہ جو انشاءاللہ الرحمن اس کو پھر اس کے مضامین کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر قرآن پاک کے احکام پر من و عن جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رمضان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو، ہمیں یہ موقع فراہم کر رہا، اس کے تمام افراد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔